السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی خوش و خرم ہو گئے۔ میرے پیارے دوستو، آج میں سورہ رحمان کی آخری رکوع کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے 2 رکوع تلاوت کی ہیں۔ آئیے اب آج آخری اور تیسری رکوع اس کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہماری تمام حاجت کو پورا فرمائے، اندرونی بیرونی بیماری کو دور فرمائے۔ آخر پر انشاءاللہ الرحمن دعا کریں گے، کیونکہ فرمایا گیا کہ تلاوت کرنے کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں۔ سورہ رحمان بہت ہی حسین سورہ ہے، جسے قرآن کی دلہن بھی کہا گیا ہے۔ آئیے اب اس کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں
یہ تلاوت قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں روز قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے اور 5-6 آیاتوں کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہم دیکھیں کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجت کو پورا فرمائے۔ اب آئیے کہ ہم مل کر دعا کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، وہ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آفنا في بدننا اللهم آفنا في سمعنا اللهم آفنا في بصرنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ یا اللہ اس پر ہم پر رحم فرما، ہماری اندرونی بیرونی بیماریوں کو دور فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں سے جو بھی بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، جو بھی بہن، جو بھی ماں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں، سب کی بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما، ہماری اندرونی بیرونی بیماریوں کو شفائے عاجلہ مستمرہ دائمہ نافع فرمائے۔ آج کل مسلمان بہت ہی پریشان حال ہیں، عام لوگ بھی پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جو بھی جہاں کوئی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بیماریاں دور فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ ہمیں ایمان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں اپنی محبت پیوست فرمائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پر آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ اس چینل کو اپنا جان کر سبسکرائب کیجئے اور نیکی حاصل کرنے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اسے ایک دوسرے دوستوں تک شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور لائک کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔